اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا تاریخی دن ہے۔ 28 مئی 1998 کو ہم نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ اب اس بات پر کافی بحث ہے کہ وہ جو یورینیم کے جو کیے تھے ہم نے، وہ جو دھماکے کیے تھے وہ بڑا کیونکہ سمربند مبارک سے میں نے کوئی 4-5 انٹرویو کیے ہیں، جو اس وقت وہ بٹن دبایا تھا جن صاحب نے، ان سے بھی بات کی تھی میں نے۔ تو وہ بہرحال یہ آج تاریخی دن جو 28 مئی کا، جس نے کہ آج ہمیں ناقابل تسخیر بنا دیا تھا، ورنہ تو پھر انڈیا اب تک تو ہمیں جو ابھی 6-7 مئی 2025 کو جو واقعات ہوئے ہیں، جس میں انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور وہ بھی تاریخی ہزیمت ہے۔ تو آج کے دن کا یہ صلہ یہ تھا کہ وہ ہم پر ایٹمی حملہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن دنیا کو یہ خطرہ تھا کہ جب انڈیا کے ہم نے جو ہے 7 طیارے گرا دیے ہیں، تو یہ میں نے بالکل پائے تکمیل کو پہنچی ہے ثبوت کے طور پر کہ انڈیا کے نہ صرف ہم 3 رافیل گرائے ہیں، ایک مگ 29 گرایا ہے، ایک 70 گرایا ہے، ایک میراج 2000 گرایا ہے، اور ایک ان کا ڈرون جو ہے، جو کہ اسرائیلی ڈرون تھا جس کو وہ خود چلا رہے تھے، وہ ڈرون نہیں تھا، وہ طیارہ تھا۔ ڈرون طیارہ کہلاتا ہے، وہ کافی بڑے سائز کا ہوتا ہے، وہ گرایا گیا۔ تو اس طرح سے 7 جہاز گرائے گئے ہیں۔ تو اب اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایٹمی جنگ کا خطرہ ہو گیا، کیونکہ انڈیا کو بڑی شکست فاس ہوئی تھی، ان کے براموس کے جو 2 اسٹوریج تھے وہ تباہ ہوئے ہیں، S-400 جو ان کا تھا، ان کے جو راڈار تھے اور بیٹریز تھی، وہ 2 جگہ پہ ہم نے آدم پور اور بھوجپور میں تباہ کر دیے تھے۔ تو اب یہ ایک بڑی بھاری شکست تھی انڈیا کی۔ تو اس پر یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ ایٹمی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ تو اب اس پر پھر جب تک کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھارت بھاری ہے مغرب کا، اس وقت تک تو وہ خاموش رہے، اور جب دیکھا کہ اب یہ پٹ رہا ہے تو پھر بیچ میں مداخلت شروع کر دی۔ تو اب ہم اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل نعیم لودھی صاحب ہیں، جو سابق وزیر دفاع ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، جنرل صاحب، یہ جو 28 مئی 1998 کا جو ہمارا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، اس نے دنیا کی تاریخ بدل دی اور ہمیں 7واں ایٹمی طاقت بنا دی۔ تو وہ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر وقت اس پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرتا رہا کہ باوجود اس کے کہ جو ہمارے اعمال ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن اس کو پاکستان کو پرزرو کرنے کے لیے مختلف واقعات جو ہوئے ہیں، ان میں یہ یوم تکبیر ایک بہت بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا۔ بات یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں اس وقت موجود تھا، سروس میں تھا، اور میری نظروں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، 2-3 باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ تقریباً تمام حکومتوں نے اور تمام جو سربراہ ہیں ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، اور تمام جو سربراہ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وقتاً فوقتاً، وہ سب بہت دل جمعی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آگے چلاتے رہے۔ تو کیا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی ایک کا کوئی ٹھیک ہے، کسی کا کنٹریبیوشن زیادہ، کسی کا کم تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے دھماکے، یا وہ کرنا چاہتے تھے، میرے خیال اس بحث میں ہمیں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار نہ ہوتے اپنی علم کے علاوہ، اور اللہ کی مدد نہ ہوتی۔ اور میں ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس میں افواج پاکستان کا کیا رول ہے۔ بہت بڑا رول ہے افواج پاکستان کا ڈیولپمنٹ آف یہ جو نیوکلیر چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پورے پروگرام کو آرگنائز کرنا، پورے پروگرام کی حفاظت کی ذمہ داری، اور شروع میں یورینیم کو نکالنا چوری چوری پوری دنیا کو بتائے بغیر نہایت سیکرٹ انداز میں، یہ پاکستان کی کور آف انجینئر یہ کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب بہت بڑی بڑی اور گہری سرنگیں بنانے کا ٹائم آیا، کس اکوپمنٹ سے بنائی گئیں، کس طریقے سے بنائی گئیں، کس طریقے سے ان کو چھپایا گیا،
یہ سارا فوج کا کام تھا، اور اس میں کیسے ان کی حفاظت کی گئی. تو آپ یوں سمجھیں کہ قوم نے پورا ساتھ دیا اپنے جذبے سے، اور اپنا میں کہوں گا پیٹ کاٹ کر دفاعی بجٹ میں پیسے ڈالنے سے. جو ہمارے جتنے بھی تھے روما پولیٹیکل، انہوں نے اس کی حمایت کی، اور پوری قوم کو یہ ثمر پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور یہ جو ابھی بنیاد المرصوص جس کی آپ بات کر رہے تھے، یہ آپ سمجھیں کہ اسی بڑے واقعے کے نیچے وقوع پذیر ہونے والا ایک اور واقعہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، اب مکمل طور پہ پاکستان کی حیت تبدیل ہو گئی ہے، پاکستان کا مقام تبدیل ہو گیا ہے. ہمارے دشمن ہمیں اپنی نظروں میں گرانا چاہ رہے تھے، آپ کسی کا کوئی قوم نہیں ہے، آپ ایک بھیڑ ہیں، اور قوم کی آپ ڈیفینیشن میں نہیں آتے، اور یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. اور اگر ہمارے جاں باز یہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں، ہمارے سائنسدان وہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ججز ٹاپ کی 10 جوڈیشریز میں نہیں آ سکتے؟ ہمارے جو گورننس کا سسٹم ہے وہ ٹاپ کی 10 میں نہیں آ سکتا؟ ہمارے باقی جو معاملات ہیں اکانومی کے، وہ کیوں نہیں اوپر آ سکتے؟ میرا خیال اب اس اعتماد کے ساتھ اب آگے بڑھنا چاہیے. ہم کوئی عام نیشن اب نہیں ہے، ہم بہت خاص نیشن ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. جی جنرل صاحب، ایک بات میں جو آپ کا تائید کرنے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 مواقع ایسے دیے ہیں جس میں دنیا جو ہے حیرت زدہ بھی ہوئی اور اللہ کی مدد ہمیں شامل حال ہوئی. وہ ایک 1965 کا واقعہ تھا، وہ 47 بتاتے خود ایک بڑا واقعہ ہے، جب ہماری آزادی کا دن تھا، جب ہم آزاد ہوئے. جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہانگیر کرامت اس وقت جو ہے ہمارے چیف تھے، اور مجھے معلوم ہے یہ بات کہ جس طرح سے آپ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن میں اس کا کچھ حصہ جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب میں 28 کا جو واقعہ ہوا یوم تکبیر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو فوج نے جو اپنا کردار تھا وہ اتنا شاندار طریقے سے انجام دیا. اور پھر یاد کریں کہ وہ جب ایٹم بم کو وہاں پہنچانا تھا، اب یہ بات تو نواز شریف صاحب نے مجھے خود بیان کی کیونکہ میں ان کا ایڈوائزر تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جب ہم الماتے میں تھے تو اس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، اور تم ہمارا ایٹمی دھماکہ کر رہے تھے. میں اس زمانے میں کالم نگار تھا نوائے وقت کا، تو لیکن ساتھ ساتھ میں وہ کالم نگاری کا یہ عالم تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ایٹمی دھماکہ کرو ورنہ ہم نواز شریف کا دھماکہ کر دیں گے. تو وہ میری 4 5 کالم کے جو ہے لوہ کے نیچے میری خبریں چھپ رہی ہوتی تھی. تو جب وہ مجھے انہوں نے بلایا، جب اس میں ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد میں مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس گیا، تو مجھے کہنے لگے تم تو میرا دھماکہ کر رہے تھے، لیکن ہم تو ایٹمی دھماکہ کرنے کا فیصلہ الماتے میں کر چکے تھے. تو خیر وہ ایک خوشگوار گفتگو تھی. تو اب وہ جس طرح سے وہ بات بھی بتائیے نا کہ جب آپ نے جو وہاں کے آپ کے جو فوجی افسران نے کس طرح سے ایٹم بم کو وہاں پہنچایا ہے، اور جب کہ ہر وقت خطرہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ ہو جائے چاغی پر. جی یہ صرف چاغی پر ہی نہیں بلکہ وہ پورے راستہ بھی ہاں وہ جی بھی جی ولنریبل تھا، اور ہمیں تقریباً یہ انڈیکیشن آ گئی تھی کہ آپ کو ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے. پہلے تو لالچ دیا گیا نا، جی. اور جو بحث مباحثہ ہوا وہ میں اس کا عینی شاہد بھی ہوں. لیکن بحث تو ہوتی ہے نا، مطلب سرتاج آپ کی عزیز کیا صاحب. کیپیسٹی تھی اس وقت؟ جی اللہ بخشے، میں اس وقت این ڈی یو میں تھا، اور این ڈی یو میں آرمی چیف بھی آئے تھے، اور نواز شریف صاحب آئے تھے، سرتاج عزیز صاحب آئے تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے. یہ سب لوگ بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی، اور اس میں پھر سوال جواب ہوئے تھے. اب سوال جواب کا یہ مطلب کچھ لوگوں نے لے لیا جی وہ دھماکہ نہیں کرنا. سرتاج عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ہمیں تھوڑا غور کر لینا چاہیے کہ کیا اس کا اکنامک ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی لے تو لال سے کام لے رہے تھے، یا نواز شریف خاموش تھے تو وہ سن رہے تھے سب باتوں کو. فیصلہ الٹیمیٹلی انہوں نے کیا تھا. البتہ جب اس پریزنٹیشن کا مجھے یاد ہے آخری سلائیڈ، اس پہ لکھا ہوا تھا مسٹر پرائم منسٹر ناؤ اور نیور. بس کہ اگر آج آپ نے بٹن نہ دبایا تو آپ کو کوئی بعد میں دبانے نہیں دے گا. یہی یہ جو آرمی چیف نے بھی وہ آپ صحیح جہانگیر بات کریں، کرامت وہ صاحب نے. شمشاد احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی.
تو سیکرٹری خارجہ تھے، جی، آج کل بہت اور ایک غصے میں اور ہیں، وہ بات ناراض ہیں بڑی، بیچارے، تو جی وہ دکھی بھی وہ ہیں۔ کوئی نہیں، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور بات جو اہم ہے جو میں کرنا چاہوں گا کہ ایئر فورس کا کردار ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل نہیں بھولنا ویسے تو چاہیے۔ ایئر فورس نے ابھی بھی منوایا ہے آپ کو 10 مئی کو بھی، اور بلکہ 7، 8، 9، 10، اور اس کے بعد 19 فروری، وہ جو فروری والا واقعہ ہے، 2019، 2019 والا، جی 2019 والا، وہ 27 بھی۔ فروری لیکن ہاں، لیکن 27 اس وقت بھی یہ جو ایئر پروٹیکشن تھی اس پورے قافلے کی جو ادھر جا رہا تھا، یہ جو آپ کہہ رہے ٹرانسپورٹ ہوا، جو بم ٹرانسپورٹ ہونا تھا، اور ہمیں میزائل کا خطرہ تھا کسی ڈائریکشن سے، پھر ہم نے ایک جوابی تھریٹ بھی دیا۔ میں یہاں پر زیادہ اس کی تفصیلات نہیں دوں گا، کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر کسی بھی طرف سے حملہ ہوا تو ہمارا جواب ایک ہی ملک کی طرف جائے گا، اور وہ ملک ہم نے بتا دیا تھا کہ کون سا ہوگا۔ اینی وے، اللہ میاں نے کرم کیا، اس سے ہم نکل آئے، آگے چلے۔ اور ایک بات جو نصرت صاحب سوچنے کی ہے، اور جس پہ مطلب ہم، ٹھیک ہے ایٹم بم بنانا بہت مشکل کام تھا، اس کے ڈلیوری مینز جو راکٹس اور میزائلز ہیں وہ ہم کچھ پہلے بنا چکے تھے، بعد میں سب سے مشکل کام اس کا ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول، اور اس کا نشانے تک صحیح پہنچانا۔ وہ جس طریقے سے پاکستان کا جو ریکارڈ ہے کہ اتنا سخت کنٹرول کہ کوئی لیکیج نہیں، کچھ نہیں، کوئی آپ کا فسائل مٹیریل چوری نہیں ہوا، جب کہ ہندوستان سے آئے روز خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلانا بندہ پکڑا گیا، فلانا ان کا براموس میزائل مس گائیڈ ہو کے پاکستان میں گر گیا، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انہوں نے جان کے کیا تھا، بہرحال اینی وے۔ تو ہمارا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی آج تک کہ جی آپ کا کمانڈ ہے۔ ہاں، کوشش کرتے رہے ہیں کچھ ملک کہ جی یہ ہتھیار جو ہے نا یہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ بھی کیوں چلے جائیں گے؟ کیسے چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری عوام بھی الرٹ ہے، ہماری افواج بھی الرٹ ہے، تو اب تو دیکھ بھی لیا کہ کیا حیثیت ہے یہاں پر ٹیررسٹ لوگوں کی کہ وہ ہتھیار خدا نخواستہ لے جائیں گے، اور پھر یہ کہ ان ہتھیاروں کو کیسے فائر کرنا ہے، کیسے، ان کو کیا پتا۔ تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ڈیڈیکیشن کے لحاظ سے، اور ایمان کے لحاظ سے، یہ تینوں چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا ایک آپ مربوط طریقے سے استعمال جو ہے پاکستانی افواج نے، پاکستانی پولیٹیکل ہائرارکیز نے، اور پاکستانی عوام نے کر کے دکھایا ہے۔ اور پاکستانی اور سائنسدانوں نے۔ یہی، ہاں جی، سائنسدانوں نے، بالکل۔ اور یہی جو تیسری چیز جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کو محنت بھی کرنی ہے، آپ کو علم بھی حاصل کرنا ہے، آپ کو کام بھی کرنا ہے نہایت ڈیڈیکیشن کے ساتھ، لیکن پھر اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے، اور اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ یہ جو ہاں میں نے بالکل، آخری اب فیکٹر جنگ بتایا، یہ بدر اور ہمارا جنگ اصل میں، دوحد کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے آپ کو، تو اب اس میں وہ، اب یہ بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ جو خوفناک منظر بنا ہے، اور جو اس طرح کا ہمارے چیف کے بارے میں دنیا بھر میں ایک تصور مرد آہن کا ابھرا ہے، یہ اچھی علامت ہے کہ یہ لوگ باگ ڈر رہے ہیں، اور یہ ڈرنا ہی اب جو ہے سورہ انفال میں موجود ہے، اور تیار کرو گھوڑوں کو جو کہ دشمن کے جو ہے روک سرحد کے تھام پار کرنے میں۔ میں آپ سے خوفزدہ ہو، اور وہ جو آپ نہیں جانتے جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی خوفزدہ ہوں۔ تو ہم تو اللہ نے مہربانی کر کے ہمیں سب ساری چیز منظرنامہ بیان کر دیا ہے۔ تو اب آپ فرمائیں کہ یہ بات کہنا، ہمارے سائنسدانوں نے بڑی بڑی جو آپ نے ذکر کیا ہے، نام نہیں لیا اگر، لیکن اس میں یہ کہا کہ کوئی چیز لیک نہیں ہوئی ہے، اس کو ذرا اس کو اور ایک دو تفصیل سے بیان فرما دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جب یہ پورا جو سسٹم ہے، اس کے اندر آپ کہیں سے نکالتے ہیں فسائل مٹیریل، اس کی مائننگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اس کی افسودگی ہوتی ہے، اور پھر ایک افسودگی ہوتی ہے جس میں جو اس لیول تک ہوتی ہے کہ آپ صرف اس سے بجلی گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس کو بڑھا کر آپ وہ ایٹمی وہاں تک دھماکے کے قابل جو ہو فسائل مٹیریل وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو جب سے یہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ہم تو اس پہ کام کر رہے تھے، لیکن جب سے یہ دھماکے ہوئے ہیں 1998 سے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی خبر پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کا اسی دوران اس دھماکوں کے بعد سے انہوں نے ہم سے پہلے کیے تھے، 3 مئی کو میرا خیال کیا تھا، تو وہ 11 مئی کو، ہاں جی، 3 کو 2 دفعہ کیا نا انہوں نے بھی، تو ان کا بھی یہ ہے کہ 11، 12، 13 کو ہم نے انہوں نے دھماکے کیے ہیں،
جی 11 تو اور 13 کو. ان کے جو ہے نا، ان کی جو ہے نا کئی دفعہ پکڑے گئے ہیں لوگ جو کہ فسائل مٹیریل کو ایکسپورٹ کر رہے تھے یا چرا کے لے جا رہے تھے یا جیسے بھی ہے. تو اگر دنیا دیکھنا چاہے، وہ جو آپ نے کہا نا پہلے دنیا پوچھتی نہیں تھی اور اب سب آپ کی طرف توجہ دے رہے ہیں، تو وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ جہاندیدہ ہیں کہ دنیا اسی ملک کی قدر کرتی ہے جو اپنی اپنی قدر خود کرے. ہم اپنے دشمنوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو فائدے بھی پہنچا سکتے ہیں. لہذا کوئی وجہ نہیں کہ دشمن اپنے دنیا ہماری بات نہ سنے اور دوست ہمارے قریب نہ آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا. اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں دو باتیں. ایک تو یہ کہ یہ جو بگی ہے پاکستان کی، اگر اس کو مختلف انسٹیٹیوشنز کو یہ سمجھا جائے کہ گھوڑے کے طور پہ انہوں نے کھینچنا ہے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں گورنمنٹ ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اور میڈیا ہے اور لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا وزن ایک گھوڑے پہ ڈال دیں یا دو گھوڑوں پہ ڈال دیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ ہماری میڈیا نے ایسا زبردست کام کیا، 2019 میں بھی کیا تھا اور آج بھی کیا ہے، کہ دنیا مانتی ہے کہ یہ وہ میڈیا ہے جو کہ سچائی کی بنیاد پر کام کرتا ہے. اور اس میں بڑے، لیکن یہ کہ آپ نے یہ بھی، میں آپ کے توسط سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بعض اوقات گھبرا بھی جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اپنے ہی لوگوں سے کہ جب وہ بات کھل کے کرنی ہو تو وہ کرنے نہیں دیتے، وہ پھر فوراً ان کی بات مان لیتے ہیں. اور ہم نے انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا دبا کے اس سے بھی ہمیں نکلنا ہوگا. جنید صاحب ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بہت زیادہ آپ آج کل ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، تو ایک بات آپ ضرور کہیں جہاں بھی ہو کہ یہ جو پاکستان کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ جس کو عظیم بنانا چاہتا ہے وہ رولنگ اس طرح سے ہوتی ہے، اس کے راستے میں بہت رکاوٹیں ہوتی ہیں. وہ کبھی بہت کمزور نظر آتا ہے، کبھی وہ بہتر ہو جاتا ہے، کبھی مضبوط ہو جاتا ہے. یہی طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ کو فوری طور پر اگر آپ میں نے بہت طاقتور بن جائیں گے تو صرف نظر آئیں گے، تو پھر وہ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، جیسے 65 کی جنگ میں ہمارے پیچھے پڑے تھے، پھر 71 کا واقعہ ہوا تھا. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو مرکی کی کتاب ہے کہ نو ایگزٹ فرام پاکستان، اس میں جی یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکی صدر نے لکھا کہ ناؤ فکس اٹ، پاکستان کو فکس کرو کہ یہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے. تو بہرحال ہاں اب جی. یہ تو جو اللہ نے کسی طرح سے وہ ہمیں فکس جب بھی نہیں کر سکا، اب بھی نہیں کر سکے گا. تو اب یہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رستہ یہی ہے کہ جس میں کہ رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے انشاءاللہ تعالیٰ منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ جنید صاحب کہ آپ نے وقت عنایت بہت فرمایا مہربانی. تھا.